پہلا قتل۔ کچھ دیر تک نائمہ اسی کیفیت میں رہی، پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اثر سے مخاطب ہوئی، مگر جب میں انسانوں میں گواہی دینے کھڑی ہوں گی تو ان کے بھی بہت سے سوالات ہوں گے، وہی جو میرے تھے، کیونکہ وہ تو رسولوں کے زمانے میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ نائمہ کو یاد آ چکا تھا کہ اس کے ابتدائی 2 سوالوں کے جواب ابھی باقی ہیں۔ اس کی یہ بات اسی پس منظر میں تھی۔ ہمارا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، اثر نے کہا، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں اس سفر میں آگے بڑھنے سے قبل اپنے ابتدائی 2 سوالوں کے جواب بھی چاہیے۔ رسولوں کی داستان کے کئی اہم باب ابھی باقی ہیں۔ اس سفر کے آخری باب تک پہنچتے پہنچتے تمہارے وہ 2 ابتدائی سوال بالکل ختم ہو جاتے، لیکن اب تم یہی چاہتی ہو تو چلو پہلے ان سوالوں کے جواب ہو جائیں۔ اس سفر کو ہم یہیں سے دوبارہ شروع کر لیں گے۔ کیا تھے تمہارے سوال؟ میرا پہلا سوال تھا کہ خدا ظلم پر خاموش کیوں رہتا ہے؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ظلم اور ناانصافی کی اجازت کیوں دی ہے؟ ہم یہ کیوں نہ مان لیں کہ خدا موجود ہی نہیں، جو ہے وہ اندھے بہرے مادے کی کارستانی ہے، یا پھر ہمارے ذہن کے توہمات اور خیالات؟ اور دوسرا سوال یہ تھا، دوسرے کو رہنے دو، کیونکہ پہلے سوال کے جواب میں ہمیں واپس وقت میں پیچھے جانا ہوگا۔ مجھے تمہیں یہ سمجھانا ہوگا کہ عام انسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بے شک مداخلت نہیں کرتے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ان کے علم میں کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے اب یہ دکھانا ہوگا کہ ان کی حکمت اور قدرت دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور ہاں، اثر کو کچھ یاد آیا، تمہیں فرشتوں کو بھی دیکھنے کا شوق تھا۔ چلو ایک ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں تمہارے سوال کا جواب بھی ہے اور فرشتوں کی کارفرمائی کو بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گی۔ یہ کہہ کر اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور ان کا سفر ایک دفعہ پھر شروع ہو گیا۔ اس سفر کا اختتام پہاڑی سلسلے کی ایک چوٹی پر ہوا۔ یہ ایک انتہائی پرفضا مقام تھا۔ دور دور تک سرسبز و شاداب میدانی علاقہ نظر آ رہا تھا، مگر کوئی انسانی بستی نظر نہیں آتی تھی۔ یہاں پہنچ کر اثر نائمہ سے مخاطب ہوا، ہم تمہارے باپ کے زمانے میں آ گئے ہیں۔ میرے والد شہزاد صاحب کے زمانے میں؟ نہیں، تمہارے والد آدم علیہ السلام کے زمانے میں۔ پھر اثر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ذرا سامنے دیکھو۔ اس کے توجہ دلانے پر نائمہ نے اس سمت میں دیکھا۔ اثر کے ساتھ کی بنا پر اس کی نظروں میں ایسی صلاحیت آ چکی تھی کہ وہ بہت دور کے منظر کو بھی بآسانی سے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے وہی موجود ہو۔ چند مرد اور عورتیں ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا، اس کے پاس ایک دمبا تھا۔ اس نے اسے زمین پر لٹا کر ذبح کیا اور اس کا گوشت کچھ دور بلندی پر جا کر رکھ دیا۔ ایک دوسرا شخص بھی آگے بڑھا اور اس نے گوشت سے کچھ فاصلے پر تھوڑا سا اناج رکھ دیا۔ اس کے بعد سب لوگ آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ یک بیک آسمان سے ایک آگ سی ظاہر ہوئی اور تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آئی۔ وہ آگ ان لوگوں کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ نائمہ کو اندیشہ ہوا کہ شاید یہ آگ ان پر گر جائے، مگر یہ آگ انسانوں اور اناج کو چھوڑ کر دمبے کے گوشت پر جا گری۔ سب لوگ خوشی میں چلانے لگے اور لپک کر اسی نوجوان کو مبارکباد دینے لگے جس نے یہ گوشت رکھا تھا۔ یہ نوجوان خوشی اور مسرت سے نہال تھا۔ نائمہ نے دیکھا کہ دوسرا والا شخص الگ کھڑا ہوا تھا۔ اسی لمحے نائمہ یہ دیکھ کر چونک گئی کہ ایک انتہائی موٹا اور تیز رفتار سانپ اس تنہا نوجوان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اثر سے بولی، یہ تو بہت بڑا سانپ ہے، اس نوجوان کو کاٹ لے گا۔ ہاں، یہ اسے کاٹ لے گا، اثر نے اطمینان سے جواب دیا۔ اسی اثناء میں سانپ نے نوجوان کو کاٹ لیا۔ نائمہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ سانپ کے کاٹنے سے نوجوان کو کچھ نہیں ہوا، البتہ اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے اثرات نمودار ہو گئے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، مگر اس کی آواز نائمہ کے کانوں میں گونجی، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سانپ آہستہ آہستہ دور چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان پیر پٹکتا ہوا ایک سمت چلا گیا۔ نائمہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اثر کی طرف دیکھا۔ اثر نے ایک دفعہ پھر اس کا ہاتھ تھاما، مگر اس دفعہ وہ پہاڑ پر آگے بڑھنے کی بجائے نیچے اترنا شروع ہو گیا۔ راستے میں مجھے سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو نائمہ، یہ لوگ اس لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان ایک مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ ان دونوں کی شادی 2 لڑکیوں سے ہونی ہے، مگر جس لڑکی کی شادی قانون کے مطابق حابیل سے ہونی چاہیے، قابیل بھی اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوا؟ جھگڑا بڑھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ حابیل اور قابیل دونوں اپنی نظر اللہ کے حضور پیش کریں۔ وہ جس کی قربانی قبول کریں گے، آسمان سے آگ اتر کر اسی کی نظر کو بھسم کر دے گی۔ تم نے ابھی یہی منظر دیکھا، آگ حابیل کی نظر پر گری، اللہ کی مرضی واضح ہو گئی۔ اور وہ سانپ کیسا تھا؟ وہ تم لوگوں کا ازلی دشمن ابلیس تھا۔
تم نے اس کو ایک تمثیلی شکل میں دیکھا ہے۔ جب کوئی برا خیال ذہن میں آتا ہے تو دراصل یہی سانپ اور اس کی اولاد میں سے کوئی شیطان انسان کو کاٹتا ہے۔ اس سانپ نے قابیل کو کاٹ لیا اور اپنا زہر قابیل کے اندر انڈھیل دیا۔ یہ زہر اور غصے اور نفرت کی شکل میں اس کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اچھا، نائمہ نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔ اتنی حیران نہ ہو، یہ سانپ تم لوگوں کو بھی آئے دن کاٹتا رہتا ہے۔ تم انسانوں کے دلوں میں جتنے منفی جذبات ہوتے ہیں، یہ اسی سانپ اور اس کی آل و اولاد کے ڈسنے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ نائمہ کے پاس اثر کی بات کے جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اثر کے ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ ان کے چلتے وقت دن اور پہر قدے ہلکی رفتار سے ویسے ہی بدلتے رہے۔ تھوڑی دیر میں وہ نیچے اتر گئے۔ اثر نے کہا، آؤ پہلے قابیل کے گھر چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک جھونپڑی کی طرف بڑھا اور نائمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔